قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ بل کے تحت انتخابی تاریخ اور شیڈیول دینے کا اختیار اب الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا۔ نااہلی کی مدت تا حیات سے کم ہو کر صرف 5 سال ہو گئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن مزید طاقتور، الیکشن ڈیٹ دینے کا اختیار مل گیا، شیڈیول میں بھی رد و بدل کر سکے گا۔ تاحیات نااہلی کی مدت کم ہو کر 5 سال مقرر۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور۔ نواز شریف، جہانگیر ترین کو فائدہ ملنے کا امکان۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 57 میں ترمیم کا بل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیش کیا۔ بل کے تحت الیکشن کمیشن نیا شیڈیول اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا، جبکہ الیکشن پروگرام میں ترمیم بھی کر سکے گا۔ ایکٹ کے تحت اہلیت اور نااہلی سے متعلق سیکشن 232 میں ترمیم کی گئی ہے اور آرٹیکل 62(1)(f) اور 63 کے تحت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالتی فیصلے، آرڈر یا حکم سے نااہلی کی مدت تاحیات کے بجائے زیادہ سے زیادہ 5 سال کی گئی ہے۔ سزا مکمل ہونے کے بعد متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ نواز شریف، جہانگیر ترین سمیت تاحیات نااہل ہونے والوں کے انتخابات لڑنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے حج پر جانے سے حکومت کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ اب حکومت الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے منظور کروا لے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دے دی۔ ٹیم نواز شریف کی واپسی میں حائل قانونی رکاوٹوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کرے گی۔ قانونی ماہرین کی ٹیم سابق وزیراعظم نواز شریف کے پاکستان میں عدالتوں میں جاری کیسز اور سزاؤں اور قانونی رکاوٹیں دور کرنے کا انتظام کرے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ قانون ٹیم کے سربراہ ہوں گے، جبکہ معاون خصوصی عطا تارڑ عرفان قادر اور قانونی مشیر کمیٹی میں شامل ہے۔ کمیٹی میں نواز شریف کے کیسز کی پیروی کرنے والے امجد پرویز اور دیگر وکلاء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ قانونی ٹیم نواز شریف کی نااہلی اور عدالتوں میں جاری کیسز کے خاتمے کے لیے کام کو تیز کرے گی اور واپسی میں قانونی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گی۔ سپریم کورٹ میں سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے خلاف درخواستوں پر 7 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ وزیر اعظم نے سابق وزیر قانون فروغ نسیم کی خدمات حاصل کر لیں۔ فروغ نسیم لارجر بینچ کے سامنے وزیر اعظم کی جانب سے پیش ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے خلاف درخواستوں پر 7 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے سپریم کورٹ میں جاری سماعت کے دوران سابق وزیر قانون فروغ نسیم پیش ہوں گے اور ان کی نمائندگی کریں گے۔ دنیا نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فروغ نسیم نے کہا، وفاقی حکومت کی جانب سے ان سے باقاعدہ رابطہ کر لیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت میں وزیر اعظم کی جانب سے پیش ہوں گے۔ نئے مالی سال کا 14,480 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور 1 جولائی سے نافذ ہوگا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 سے بڑھا کر 9,415 ارب روپے کر دیا گیا۔ پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 9 ترامیم کے ساتھ تقریباً 1/3 ارکان کی موجودگی میں منظور۔ ٹیکس اہداف میں 215 ارب روپے کا اضافہ۔ پیٹرولیم لیوی بڑھا دی گئی۔ صوبوں کا حصہ پینشن ادائیگی کی رقم میں بھی اضافہ۔ راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی میں مالی سال 2023-24 کے وفاقی بجٹ کی 9 ترامیم کے ساتھ منظوری دی گئی۔ ان میں 8 ترامیم حکومت جبکہ 1 ترمیم اپوزیشن کے رکن عبدالاکبر چترالی کی تھی۔ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کے ہدف میں 215 ارب روپے کا اضافہ کرتے ہوئے ہدف 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب روپے مقرر کیا ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کی ترمیم منظور کی گئی۔ فائنانس بل میں ترمیم منظور کرتے ہوئے 3,200 ارب روپے کے زیر التوا 62,000 کیسز سمیت تنازعات کے حل کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس کے فیصلے کے خلاف FBR اپیل دائر نہیں کر سکے گا، تاہم متاثرہ فریق کو عدالت سے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا۔ بجٹ میں پینشن ادائیگی 761 ارب روپے سے بڑھا کر 801 ارب روپے کر دی گئی۔ NFC کے تحت صوبوں کو 5,276 ارب روپے کی بجائے 5,390 ارب روپے ملیں گے۔ BISP پروگرام کو 459 ارب کی بجائے 466 ارب روپے کر دیا گیا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 950 ارب روپے کا ہوگا۔ دوسری جانب فائنانس بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن سمیت حکومتی اتحادی اراکین کی اکثریت ایوان سے غائب رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، بلاول بھٹو، آصف زرداری، اختر مینگل، امیر حیدر ہوتی غیر حاضر رہے۔ ایوان میں حکومتی بینچز پر تقریباً 70 اور اپوزیشن بینچز پر 2 اراکین نظر آئے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، IMF سے سمجھوتا قریب ہوتے ہی ملک دشمنوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔
معیشت کا دھڑن تختہ کرنے والے آج اپنے ہی کیے معاہدے کو بحال ہوتے دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ ایک بیان میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ IMF سے سمجھوتا قریب ہونے کی خبر سنتے ہی تخریب کاروں، سازشیوں اور ملک دشمنوں کا رونا پیٹنا پھر شروع ہو گیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا، نواز شریف ملک کی معیشت مستحکم کر کے گئے تھے، فورن ایجنٹ نے معیشت کی بنیادیں ہلائیں اور ملک دوبارہ IMF کے پاس گیا۔ نواز شریف واحد لیڈر ہیں جن کی حکومت نے IMF پروگرام مکمل کیا اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کے بعد آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 11 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ نارووال میں طوفانی بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ شیخ اپرا میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے جبکہ شرکپور روڈ پر گریڈ سٹیشن میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے آگ لگ گئی۔ دوسری جانب پسرور کے نواحی گاؤں میں آسمانی بجلی گرنے سے 13 سالہ بچے سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں پری مانسون بارشوں کا آغاز ہو گیا۔ بادل برسنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہریوں نے درجہ حرارت کم ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ اسلام آباد میں دوسرے روز بھی بادل برسے، رپورٹ دیکھیے۔ تن من جھلساتی گرمی میں بادلوں کی انٹری، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش نے موسم بدل دیا۔ کئی شہروں میں پری مانسون بارشوں کا سپیل شروع ہونے سے درجہ حرارت میں واضح کمی آ گئی۔ لاہور میں دن بھر گرمی پڑی اور شام کو آسمان پر بادل چھا گئے۔ ابر کرم برسنے سے گرمی کا نام و نشان نہ رہا۔ شہریوں نے موسم کی اس کروٹ پر سوکھ کا سانس لیا۔ ادھر اسلام آباد میں دوسرے روز بھی بادل برسے جس سے شہر کا منظر نکھر کر سامنے آ گیا۔ بارش کی بدولت گرمی کا بھی زور ٹوٹ گیا۔ گجرانوالہ اور گردونواہ میں بھی بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی اور حبس ختم ہونے پر عوام نے سکھ کا سانس۔ قصور میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی اور بعض مقامات پر پانی کھڑا ہو گیا۔ اس دوران بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا۔ شیخ پورہ شہر اور مضافات میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ بارکھان میں بادل برسنے سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پری مانسون بارشوں کا سلسلہ 30 تک جاری رہے گا جس سے گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکیوں اور پاکستانیوں میں بہت کچھ مشترک ہے اور مشترکہ کامیابیوں پر فخر کرنا چاہیے۔ کراچی میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے امریکہ کے قیام کی 247ویں سالگرہ پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ساتھ مل کر ہم قوموں کے لیے زیادہ مستحکم، سبز اور خوشحال مستقبل کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کی۔ پاک امریکہ تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈونلڈ بلوم نے جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کمانڈ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاک بحریہ کے ساتھ میری ٹائم سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس، امریکن بزنس کونسل اور دیگر تاجروں سے بھی ملاقات کی۔ کراچی میں دل قربان کے سلسلے میں منفرد مویشی منڈیاں سج گئیں۔ خواتین بھی اس مرتبہ کسی سے پیچھے نہیں۔ ایک ایسی منڈی بھی قائم ہے جہاں خریدار اور بیوپاری دونوں ہی خواتین ہیں۔ رتابہ عروس کی رپورٹ۔ اس سال روایت کو تبدیل کرتے ہوئے کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں خواتین کے لیے ایسی انوکھی مویشی منڈی قائم کی گئی ہے جہاں بیوپاری بھی خواتین ہیں اور فیملیز کے علاوہ صرف خواتین بھی یہاں آ کر بآسانی جانوروں کی خریداری کر سکتی ہیں۔ خواتین جن کا محرم نہیں ہے، جن کے باپ بھائی جو ہے بیرون ملک ہے، وہ قربانی کے فریضے سے محروم رہ جاتی تھیں، ان کے لیے ہم نے یہ فیملی رائز مویشی منڈی آرگنائز کی ہے۔ اور جو گاؤں دیہات میں جانور سارے سال پالتی تھیں لیکن پروفٹ کوئی اور لے جاتا تھا، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر یہاں پر اپنا بزنس کریں۔ کراچی میں یہ رجحان بڑھا ہے کہ فیملیز قربانی کے جانور خریدنے مویشی منڈی جاتی ہیں، لیکن بیوپاری مرد حضرات ہی ہوتے ہیں۔ اس منفرد مویشی منڈی میں آنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ یہاں اچھے جانور موجود ہیں اور یہ خواتین کے لیے ایک اچھی سہولت ہے۔ ہم لوگ پہلے سوچا کرتے تھے کہ ہم منڈی میں کیسے جائیں، سب مرد ہوتے ہیں وہاں پہ تمام، تو خواتین کو ظاہر کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا۔ تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں کے۔ یہ میرے جانور ہیں، میں یہاں لے کر آئی ہوں۔ کافی سارے تو جانور خریدے ہیں اور کافی سارے ابھی پنجاب سے آ رہے ہیں۔ خواتین کی مویشی منڈی میں خواتین بیوپاری بھاری بھرکم جانور نہ صرف سنبھال رہی ہیں بلکہ خریداروں سے بھاؤ تاؤ بھی کر رہی ہیں۔ شہر کے اندر ہی خواتین کی مویشی منڈی لگنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہاں آ کر خواتین بآسانی اپنے جانور خرید و فروخت کر سکتی ہیں۔ کیمرہ مین عمران خالد کے ساتھ رتابہ عروس،
दुनिया न्यूज़ कराची। कराची में गर्मी का पारा हाई हुआ तो शहरी अपने कुर्बानी के जानवरों को लेकर सर्विस स्टेशन पहुंच गए। वहां कैसे सफाई सुथराई की जा रही है, बताएंगे बादुल्ला खान अपनी इस रिपोर्ट में। उफ, ये गर्मी, इस शिद्दत को कम करने के लिए कराची वाले जाते हैं सी व्यू पर तो कोई जाता है स्विमिंग पूल। ईद कुर्बा के करीब आते ही सर्विस स्टेशन पर जानवरों की तस्कीन के लिए रश लग गया है। वो कैसे, आइए आपको दिखाता हूँ। ईद उल अजहा के जानवर लेने के बाद उनकी खिदमत शुरू। कराची में गर्मी बढ़ी तो सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों का काम हुआ बंद और आगाज हुआ निलाने का। शहरियों की अपने जानवरों के हमरा सर्विस स्टेशन पर लाइन लग गई। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि यार अपने जानवर को साफ सुथरा रखें, उसको खिलाएं पिलाएं और नहलाएं धुलाएं। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, जब हम इंसानों को इतनी तकलीफ है, ये बेचारे कब के नहाए हुए कब के नहीं, और कहाँ से आएँ, फिर वहाँ से हम लोग लेके आएँ, तो ये कि साफ़ सुथरा भी होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है जानवर। सफाई सुथराई के लिए जानवरों को पानी, शैम्पू और शाइनर लगाया जाता है। बकरीद भी इन्हें आ रही है, करीब है माशाल्लाह से। रश भी बढ़ रहा है, हम पानी मारते पहले, फिर फोम मारते, फिर अच्छी तरह रगड़ाई देते हैं उसको ताकि साफ हो जाए ये, फिर बुरिश भी मारते हैं। जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आती जा रही है, शहरियों की गाय सर्विस कराने में दिलचस्पी बढ़ रही है। नहा धोकर जानवरों की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है और गर्मी से भी निजात मिल जाती है। कैमरामैन ज़ियाउर रहमान के साथ इबादुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कराची। ईद कुर्बान पर जहां जानवर महंगे हैं, वहीं दीगर अशिया की कीमतें भी बेकाबू हो रही हैं। सब्जी और दीगर मसाला जात के नर्ख दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तफसील हरीम जदून की रिपोर्ट में। कुर्बानी के जानवर के बाद अब ग्रीन मसाला जात भी महंगे। टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च की कीमतों में इजाफे का रुझान। हंडिया कैसे पकाएं, शहरी परेशान। ईद कुर्बान की आमद से पहले सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। जुड़वा शहरों में अदरक 880, लहसुन 196, लीमू 248 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं, जबकि हरी मिर्च 84, टमाटर 88 रुपए किलो तक जा पहुँची। पहले तो 50 रुपए किलो टमाटर थे, आज इन्होंने 88 रुपीज किलो कर दिए। गरीब इंसान का सिर्फ एक यही होता है कि यार वो एक ईद पे अच्छे कपड़े पहन ले और कुछ अच्छा खा ले। वो भी आजकल खाना बड़ा मुश्किल है और अच्छे कपड़े पहनना बड़ा मुश्किल हो गया। 250 रुपये दड़ी पे चला गया। आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के बाद यही टमाटर आपको 400 रुपया दड़ी पे मिलेगा। किसी भी चीज़ को एक तो स्टैंडर्ड नहीं है, मायार नहीं है, और दूसरा उसकी कीमत है, आप पूछेंगे तो न लेने बंदा लेने के काबिल ही नहीं है। हमारे यहाँ ये है, जो ही कोई त्यौहार आता है, ईद आती है, कोई ऐसा खुशी का मौका आता है, बड़ा दिन आता है, इस बड़े दिन पर जो है वो चीज़ों को महंगा कर दिया जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर जहां हर गरीब को कुर्बानी के गोश्त की सूरत में 2 वक्त का खाना मयसर होता था, अब वहीं शहरियों को पहले सब्जियों के भाव ताव करने पड़ेंगे, तभी कहीं गुजर बसर मुमकिन है। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में सैकड़ों सहराई जहाज लैंड कर गए। ऊँटों की बसी बस्ती में खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। बिलाल अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद की न्यामोना मवेशी मंडी सहराई जहाज़ों का एयरपोर्ट बन गई। लंबी सुराहीदार गर्दन, कजरारी आंखें और तवीलुल कामत कद और शान बढ़ाती ऊंची कोहान, ऊँटों की खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले के दिल को भा जाए। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवर खरीदने बच्चे बड़े मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। ऊँट की खरीदारी के लिए बहसो तकरार चल रही है। जो पिछली दफ़ा 2 लाख का ऊँट था, इस टाइम वो 7 लाख का ऊँट है। महंगाई तो उन्होंने बिला वजह की हुई है, जिसका कोई जवाब नहीं है। कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पिछली बार जैसे एक ऊँट 2.5 लाख का था, इस बार मतलब कि अब उसे मल्टीप्लाई 2 कर लें, 5 लाख का है। ऊँटों की खूबसूरती में इजाफे के लिए व्यापारी इन्हें नहला रहे हैं, हार सिंगार करके सजा रहे हैं। कहते हैं ऊँट पालना कोई आसान काम नहीं। 5 साल की मेहनत के बाद ये कुर्बानी के काबिल होते हैं, लेकिन गाहक मेहनत का मोल देने को तैयार नहीं। ये जानवर बड़ा है, इसका 1000 से 1500 रुपया एक दिन का खर्चा है। इसको अपने हाथों से चारा खिलाते हैं, बड़ी मेहनत से इसको 5 साल पालते हैं, फिर ये दोंदा होता है। मवेशी मंडी में लाए गए इन सहराई जहाज़ों की कीमत 4 लाख से 15 लाख तक जाती है, जो मालकान के मुताबिक उनकी मेहनत और ऊँटों की खूबसूरती के ऐन मुताबिक है। चारों ओर फैला ये सहराई जहाज़ों का सिलसिला, जिनकी खूबसूरती तो लाजवाब है, मगर इनके दाम भरना हर किसी के बस की बात नहीं। कैमरामैन सदाम अली के साथ बिलाल अहमद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।